جی تو ویورز السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ہم آپ کو قیام پاکستان کی وجوہات سے آگاہی دلاتے ہیں کہ یہ بچوں کی کتاب ہے جناب، ہماری دلکش دنیا۔ یہ 8ویں جماعت کی کتاب ہے جسے معاشرتی علوم بھی کہتے ہیں۔ اس میں پاکستان کے قیام کی وجوہات لکھی ہیں کہ ہندوستان میں یورپی اقوام کی آمد 16ویں صدی کی ابتدائی میں شروع ہو گئی تھی۔ یہاں سب سے آخر میں انگریز آئے۔ بر صغیر میں انگریز تجارتی مقاصد کے تحت آئے تھے، مگر وہ یہاں اپنا فوجی اور سیاسی اثر و رسوخ بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے ہندوستان کے بیشتر حصوں پر قبضہ جما لیا اور سلطنت مغلیہ جس کا ہندوستان پر اقتدار تھا عملاً ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار ختم ہو گیا اور تاج برطانیہ کا راج قائم ہو گیا، جسے مختصراً برطانوی راج کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں مجموعی طور پر انگریزوں کا رویہ عام ہندوستانیوں کے ساتھ توہین آمیز اور حقارت پر مبنی تھا، اسی لیے یہاں کی عوام میں بے چینی اور اضطراب موجود تھا۔ بالآخر ہندوستان کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں نے سیاسی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ انگریزوں نے چونکہ اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، اسی لیے انہوں نے مسلمانوں کو سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی میدان میں پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ بر صغیر کے مسلمان نہایت مفلس اور پسماندہ قوم بن کر رہ گئے۔ ان حالات میں سر سید احمد خان مسلمانوں کے سب سے بڑے مصلح کے طور پر سامنے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو کسمہ پرسی اور اخلاقی، معاشی اور تعلیمی پستی سے نکالنے میں بڑی مدد دی۔ برطانوی ہندوستان میں سر سید احمد خان پہلے مسلم رہنما تھے جنہوں نے محسوس کیا کہ ہندو اور مسلمان مشترکہ طور پر ایک قوم کی طرح ہرگز ترقی نہیں کر سکتے۔ اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں جن کی کوئی بھی چیز مشترک نہیں ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ یہ خلیج بڑھتی جائے گی۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دکھایا کہ سر سید کا اندازہ بالکل درست تھا۔ تو جناب یہ ہم نے آج آپ کو پہلا سبق بتایا ہے، آگے انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید جاری بھی رکھیں گے، لیکن کاش اب تک کی جو ہم نے پڑھا ہے اس پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ کاش اگر سر سید احمد خان آج زندہ ہوتے تو وہ یہ دیکھ پاتے کہ سیاسی، سماجی، تعلیمی اور معاشی میدان میں تو مسلمان آج بھی یہاں پستی کا شکار ہیں، یعنی مفلس اور پسماندہ قوم بن کر رہ گئے ہیں۔ تو آج اس کسمہ پرسی، اخلاقی، معاشی اور تعلیمی پستی کا ذمہ دار کون ہے؟ اب تو انگریز یہاں موجود نہیں ہے نا جناب۔ اب ہم یہ سمجھتے رہے ہندوستان میں رہتے ہوئے کہ جناب چونکہ ہندو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں، لہٰذا ہمیں ایک آزاد ملک لے کر اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے خود کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم نے 75 سالوں میں یہ کوشش کی ہے کہ آج بھی غریب مفلس خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ تو یہ حالات کبھی بدلیں گے یا نہیں، یہ سوال آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔